کبھی گھروں میں مناتے ہیں، کبھی چوراہوں پر مناتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم چوراہوں پر ہم مناتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت مثال بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہنسنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، رونے والوں کو ہر کوئی پوچھ لیتا ہے. چوراہوں پر امام کے غموں میں مغموم ہو کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ تاکہ کوئی معلوم تو کرے کہ تم گریہ کیوں کر رہے ہو. اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ تم رو کیوں رہے ہو، آئیں گے کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں. جب ہم اسے بتائیں گے وہ پھر ہم سے پوچھے گا کہ یہ حسین کون تھا جسے تم رو رہے ہو. ہم اسے پھر بتائیں گے کہ یہ حسین وہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا پروردگار اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو حسین کو دشمن رکھے. ہم پھر بتائیں گے کہ حسین وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے. پھر پوچھے گا یہ حسین کون ہے، ہم پھر بتائیں گے یہ حسین وہ ہے کہ جن کے دھولے کو جبرائیل جھلاتے تھے، میکائیل جن کی نازو برداری کرتے تھے. ہم پھر بتائیں گے کہ یہ حسین وہ ہے کہ نبی جن کے لیے ناکہ بنے ہیں. ہم پھر بتائیں گے یہ حسین وہ ہے کہ جن کے علی مرتضیٰ والد ہے. ہم پھر بتائیں گے یہ حسین وہ ہے کہ جس کا اللہ کا محبوب بندہ نانا ہے. پھر پوچھے گا کہ جو اتنا بڑا عظیم حسین ہے تم اس پر گریہ کیوں کر رہے ہو. ہم اسے بتائیں گے کہ ہم ان پر اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ انہیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. وہ پھر پوچھے گا کہ کس نے شہید کیا. ہم پھر بتائیں گے کہ ان کے سر و تن میں جدائی شمر نے کی. وہ پھر پوچھے گا کہ شمر نے خود اپنی مرضی سے کی یا اس کو کسی نے بھیجا تھا. ہم پھر بتائیں گے کہ اس کو یزید نے بھیجا تھا. وہ پھر پوچھے گا کہ یزید کون تھا. ہم پھر بتائیں گے کہ یزید وہ تھا کہ جس نے محمد کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا تھا. پھر پوچھے گا کہ یزید کون تھا. ہم پھر بتائیں گے کہ یزید وہ تھا کہ جس نے اپنے زمانے میں ناچو گانوں کو عام کرایا. یہ یزید وہ ہے کہ جس نے مسجد نبی میں گھوڑے بندھوائے. یہ یزید وہ ہے کہ جس نے ناچ گانوں کو عام کرایا. یہ یزید وہ ہے کہ جس کے زمانے میں چوریاں عام ہوئی. یہ یزید وہ ہے کہ جو شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا. وہ پھر پوچھے گا کہ یزید کس کا بیٹا تھا. ہم پھر بتائیں گے یزید معاویہ کا بیٹا تھا. وہ پھر پوچھے گا معاویہ کس کا بیٹا تھا. ہم پھر بتائیں گے معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. پھر پوچھے گا یزید کی ماں کون تھی. ہم پھر معاویہ کی ماں کون تھی. ہم پھر بتائیں گے معاویہ کی ماں ہندا تھی. وہ پھر پوچھے گا کہ ہندا کون تھی. ہم پھر بتائیں گے کہ ہندا وہ ہے جس نے جناب حمزہ کے کلیجے کو چبایا. ارے آپ بھی نہیں سمجھے. ہماری نمازیں بھی الگ ہے، روزے بھی الگ ہے، حج کا طریقہ بھی الگ ہے، مگر نمازوں سے دشمنی نہیں، حج کے طریقوں سے دشمنی نہیں، ہمارے روزوں سے دشمنی نہیں، ہماری مجلسوں سے دشمنی ہے. جو ہے یہی تو مجلس حسین ہے جو ان کے شجروں سے نقاب ہے. ہمارا تو حج کا طریقہ بھی الگ ہے، مگر بتائے کسی نے اعتراض کیا. ہم تو روزہ بھی بعد میں افطار کرتے ہیں. کسی نے اعتراض کیا مگر اعتراض ہے تو تم گریہ کیوں کرتے ہو، تم ماتم کیوں کرتے ہو. کہ انہیں پتا ہے کہ جب ان کا عالم دین ممبر پر آئے گا تو وہ شجرے کھنگالے گا. وہ بتائے گا کہ محمد کا دین کس نے بچایا اور کس نے ان پر ظلم اٹھایا. ایک صلوات پڑھے محمد. خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے جو بھی گزشتہ مجلس میں پڑھی ہے یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ. دیکھیے وہ قرآن ایک واحد یہ کتاب ایسی ہے، اللہ کی طرف سے تو اور بھی کتاب آئی ہے لیکن جو اس کتاب میں ہے وہ ان میں نہیں تھا. اللہ نے اس قرآن کے شروع میں کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں
کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے توریت بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، لیکن صرف قرآن کو کہا کہ یہ لا ریب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن لا ریب ہے؟ اس کی وجہ سنیے، وجہ یہ ہے کہ توریت جب تک توریت رہی، جب تک صاحب توریت رہا، جب صاحب توریت چلا گیا تو توریت کو بدل دیا گیا۔ انجیل جب تک انجیل رہی، جب تک صاحب انجیل رہا، جب چلا گیا تو انجیل کو بدل دیا۔ زبور جب تک زبور رہی، جب تک صاحب زبور رہا، جب چلا گیا تو زبور کو بدل دیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو پھر لوگوں نے چاہا کہ اسے بدل دے، صاحب قرآن آیا چلا گیا، ابو سفیان نے چاہا کہ وہ قرآن کو بدل دے، مگر مولا کائنات آگے قرآن کو بدلنے نہ دیا۔ معاویہ نے چاہا کہ قرآن کو بدل دے، امام حسن آگے مگر قرآن کو بدلنے نہیں دیا۔ یزید نے چاہا کہ قرآن کو بدل دے، اور بدلنے کے لیے امام حسین کو کربلا میں لے گیا، اور لے جا کر سر و تن میں جدائی کر یزیدی اپنے فوجیوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، اب ہم قرآن بدل سکتے ہیں، اب ہم شریعت بدل سکتے ہیں، اب ہم احکام بدل سکتے ہیں، اب ہم اسلام بدل سکتے ہیں۔ امام حسین کے سر نے نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو، ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو، ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید اتنا طاقتور تھا کہ پوری دنیا میں 70 یا 75% اس کی حکومت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا طاقتور، اور دیکھیے یزیدی ہر دور میں پیدا ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وسیم آیا ہے جو شیعہ کا لبادہ پہن کر آیا ہے، اس نے بھی چاہا کہ قرآن کو بدل دے۔ یزید اتنا طاقتور کہ 70% حکومت ہونے کے بعد بھی قرآن نہ بدل سکا۔ یہ وسیم قرآن بدلنے چلا ہے، ہم اس وسیم لعنتی سے کہیں گے کہ جب کلکان یزید قرآن نہ بدل سکا، یہ آج کا وسیم کا قرآن بدلے گا۔ اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کی حفاظت ہم نے کسی کو نہیں دی، ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ کون قرآن بدلے گا؟ اللہ نے کہا کہ میرا چاہتا ہوں کہ حق کو حق ثابت کروں۔ اس کے لیے ہمارے لیے ہمیں بتائے کہ حق کیا ہے، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکے گا، تاکہ ہم پروردگار عالم سے نہ کہہ سکے پروردگار ہمیں معلوم ہی نہیں تھا حق کیا ہے، تو ہم چلتے کس طرح، ہم صراط مستقیم پر قائم رہتے کس طرح۔ پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کرے، اب ہمیں کیسے معلوم؟ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ تمہیں اگر حق دیکھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلمات تلاش کرو، بے کلمات ہی اللہ حق کو ثابت کرے گا۔ کلمات کے ذریعے بتائے گا حق کیا ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب جناب آدم کو جنت سے بھیجا گیا، جناب آدم زمین پر آئے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ جناب آدم گریہ کرتے رہے، گریہ قبول نہ ہوا، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، دعا کرتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو پریشان دیکھا تو جناب آدم پر کچھ کلمات نازل کیے۔ کون سے کلمات؟ جو اس آیت میں بتایا ہے کہ کلمات کے ذریعے واضح کرے گا کہ حق کیا ہے، وہی کلمات اللہ نے جناب صلوات محمد وہی کلمات اللہ نے جناب آدم پر نازل کیے۔ جناب آدم پر کلمات
کلمات آنے سے پہلے دعا کرتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، استغفار کرتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، لیکن جب وہ کلمات آئے، جب ان کلماتوں کو وسیلہ بنایا تو توبہ قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ آئیے بارگاہ آدم میں چلتے ہیں اور دستے عدم جوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے پہلے انسان، اے پہلے نبی، وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کے وسیلے سے تمہاری دعا قبول ہوئی؟ وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کے وسیلے سے تمہاری توبہ قبول ہوئی؟ تو جناب آدم کہیں گے عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہو، ارے تم اپنی نمازوں کے بعد، اپنی مجلسوں کے بعد جن کے وسیلے سے دعا کرتے ہو وہی تو ہے وہ کلمات بحق محمد وانت المحمود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ کلمات بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلی ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ یعنی معلوم ہو گیا اب اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے تو در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنجتن کے در پر آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حق اگر تلاش کرنا ہو کہ حق کہاں ہے تو در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنجتن کے در پر آنا پڑے گا۔ جناب آدم نے ان کے وسیلے سے دعا کی، اور بس صرف دعا ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے امتحان کا ذریعہ بھی پنجتن کو بنایا۔ دیکھیں امتحان ہر کسی کو دینا ہے، امتحان نبیوں نے بھی دیا ہے، اماموں نے بھی دیا ہے، امتحان ہمیں بھی دینا ہے۔ جناب آدم کا امتحان ہوا، جناب آدم اور حوا کو جدا کر دیا۔ جناب ابراہیم کا امتحان ہوا، ان کو آگ میں ڈلوا کر۔ جناب اسماعیل کا امتحان ہوا، انہیں ذبح کی جگہ پر لے جا کر۔ جناب رسول خدا کا امتحان ہوا شب ہجرت، مولا کائنات کا امتحان ہوا اس وقت جب بی بی دربار میں گئی۔ امام حسین کا امتحان گاہ کربلا، ہر کسی کا امتحان ہونا ہے۔ جناب آدم کا بھی امتحان ہوا پنجتن کے ذریعے سے۔ جب جناب آدم کو اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فریضی برپا کرے، جو قتل و غارت کرے۔ پروردگار عالم نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا کہا پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فریضی برپا کرے۔ ہم تیرا سجدہ کرتے ہیں، ہم تیرے لیے رکوع کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیتا۔ ٹھیک ہے خلیفہ تم بن جاؤ گے، امتحان ہوگا۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ اب جناب آدم کا پتلہ تیار ہوا، روح پھونکی گئی، دونوں کے درمیان امتحان ہوا۔ کیسا؟ کچھ انوار دکھائے گئے۔ دکھانے کے بعد جبرائیل سے کہا جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا پروردگار ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اب آدم تم بتاؤ یہ کون ہے؟ جناب آدم نے کہا بتاؤں؟ کہاں بتا؟ جناب آدم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار یہ جو انوار ہے تو ان کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ تو نے ان کے نام اپنے نام پر رکھے ہیں، تو نے ان کے نام اپنے نام پر رکھے ہیں۔ کیا کہا پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ یعنی وہاں پر امتحان ہوا علم کا پنجتن پاک کے ذریعے، اور علم کا امتحان لینے کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کا حقیقی جانشین کون ہے، حقیقی وسیع کون ہے، تو یہ مت دیکھو کہ تاج اس کے پاس ہے کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ علم اس کے پاس ہے کہ نہیں۔ جس کے پاس علم ہوگا صرف وہی اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ یہ ہمارے خلیفوں کی بہت شرط ہے، جو ہمارے خلیفہ ہے ان کے بہت شروط ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا۔ اللہ نے شرط بتا دی۔ اب رسول کی وفات کے بعد یہ مت دیکھو تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے،
خلیفہ نہیں ہے، نہ ہماری یہ شرط ہے. ہماری شرط یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوگا کہ جو علم رکھتا ہوگا، اور امام نے نہیں. تاریخ میں یہ ہے کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ جو چاہے پوچھ لو، یہ سب مرتبے میں برابر.